اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آپ نے تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف میری ویڈیو غور سے دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہوگا اور ہر چیز بالکل صاف آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک دائرہ وہ ہے جو الہ کا دائرہ ہے اور ایک دائرہ عبد کا ہے۔ پہلے ان دونوں دائروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس بات پر آئیں گے جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھی ہے۔ الہ، خدا، معبود، وہ صاحب قدرت ہے، صاحب علم ہے، صاحب ارادہ ہے اور حیات کا حامل ہے، یعنی وہ ابد سے ہے، ازل تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ حی قیوم ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، ان کا بھی علم رکھتا ہے۔ لیکن یہ تو ہے اس کی اپنی ذات، یعنی اس کی اپنی ذات کا ایک دائرہ جو الہ کے لیے منسوب ہے، وہ چیزیں جو اسے الہ بناتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو وہ الہ نہیں رہتا۔ لیکن ایک دائرہ عبد کا ہے، انسان کا ہے۔ انسان مخلوق ہے، خالق نے پیدا کیا ہے اور اس کے ذمے کچھ کام لگا دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ان کاموں کو کیا تقسیم کیا جا سکتا ہے، الگ الگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عبد کے جو کام ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ایمان کا حصہ ہوگا اور ایک عمل کا حصہ ہوگا۔ ایمان کے حصے میں یہ باتیں آئیں گی کہ ہم نے الہ کو تسلیم کرنا ہے، اس کی صفات کو ماننا ہے، اس کے قدیم ہونے پر ایمان رکھنا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پر قادر ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، وہ سب پر حکم چلانے والا ہے، اس کی اپنی مرضی، جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب آ جائیں عبد کا دائرہ۔ پہلی چیز ایمان۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ الہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ دوسرا حصہ آ گیا، اس الہ کو کیوں ماننا ہے ہم نے اس کو پکارنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور ہر کام کے لیے ہم اسی کے محتاج ہیں۔ جب ہم اسی کے محتاج ہیں تو ہر کام کے لیے اس کو پکاریں گے۔ جب پکاریں گے اسے تو ہم بات کیسے کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ہم یا اللہ کہتے ہیں تو یہ ایک نامکمل جملہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم کیوں یا اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگرچہ وہ الہ ہر چیز جانتا ہے لیکن ہمارے ذمہ بھی کچھ بنتا ہے کہ ہم اپنی بات کو کس طرح سے کہیں۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ سب کے سب مکمل جملے ہیں، واضح ہیں، اور کہنے والے کا، دعا مانگنے والے کا مقصد واضح طور پر سامنے آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو یہ ایک نامکمل جملہ ہے، اس سے کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا، پکارنے والے کی کوئی پکار سامنے نظر نہیں آتی کہ وہ کیوں پکار رہا ہے۔ میں نے صرف اسی لحاظ سے کہا ہے کہ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ جملہ نامکمل ہے اور اس سے ہمارا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ ہمیں اس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارا مقصد واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں یا رب اغفر لی، اے میرے رب، اے میرے مولا، مجھے معاف کر دے، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔
یا اللہ المدد، اے اللہ میری مدد فرما، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اگر میں صرف یا اللہ کہوں گا تو میرا مطلب، میرا مقصد میرے الفاظ سے ظاہر نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم نے یہ بات نہیں لینی کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن کچھ بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں ان میں یہی مثال موجود ہے کہ ہم نے جملہ مکمل کہنا ہے۔ ہمارے بزرگان جو ہیں وہ بھی ہمیں تلقین کر دیتے ہیں کہ آپ صرف یا اللہ کیجئے، یا سامدو پڑھیے، یا رحیمو پڑھیے، لیکن یار ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے جملہ مکمل کرنا ہے۔ اگر ہم جملہ مکمل کریں گے، ہم کہیں گے یا رحیمو ارحمنی، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما، جملہ مکمل ہوگا اور ہماری بات واضح طور پر اس الہ کے سامنے جائے گی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ الہ کیا کر سکتا ہے، الہ کو علم ہے یا نہیں، ہم نے صرف اپنی طرف سے دیکھنا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور ہمیں کیا بات کرنی چاہیے۔ قرآن شریف کو دیکھیں گے تو وہاں بھی پورے مکمل جملے ہوں گے، بات پوری واضح ہوگی۔ احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، جتنی مناجات کے دعائیں ہیں سب کے جملے پورے ہوں گے، مکمل ہوں گے، کوئی بھی جملے میں نقص نہیں واقع ہوگا۔ تو پھر ہم کیوں والے جملے بولتے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے یہ سمجھ میں کیوں لکھا کہ یا اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ یا اللہ اگر آپ خدا تعالیٰ کو پکارنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ شوق سے کہیے، جتنی بار مرضی کہیے، دن رات کہیے، لیکن میرا مطلب جو تھا وہ پکار سے تھا۔ جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو پھر جملہ نامکمل نہیں کہیں گے، بلکہ پورا مکمل جملہ وہ ہمیں کہنا ہوگا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے بزرگان اکثر لوگوں کو تسبیحات بتاتے ہیں اور ان میں یہی کہتے ہیں کہ آپ خدا کے اس صفاتی نام کا ذکر کیا کیجئے، اللہ کرم کرے گا۔ اللہ تو کرم کرتا ہی ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ اگر صرف اللہ کے نام بھی پکارتے رہیں گے تو اس کے بھی فائدے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جملہ مکمل ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے اور بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اگر آپ تسبیحات میں، آپ ذکر میں پورے مکمل جملے ادا کریں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقاصد پورے ہوں گے۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں نے پھر ایک بات آپ کے سامنے کرنی ہے۔ میں نے کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرا چینل تفہیم ہدا جو ہے نا اس کو سبسکرائب کر کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو لائک بھی کر دیا کیجیے گا۔ آپ کا کچھ جائے گا نہیں، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ میری بات پسند کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔